عامر صاحب بریک سے پہلے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مطلب خان صاحب ہی پارٹی ہیں اس وقت، ظاہر ہے فی الحال ہم بات کریں گے لیکن خان صاحب کے بغیر اصل میں مثال وہی دی جاتی ہے نا، خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی، کیا جرم موجود ہے نا، جو نواز شریف پہ جرم موجود تھا، سزا ان کی بھی معطل ہوئی تھی اور وہ ضمانت لے کے باہر آ گئے تھے۔ خان صاحب دوسرے کیس میں اندر ہیں۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ میں جو ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا کہ آپ کے اوپر سزا ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، خان صاحب کو بھی 3 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے۔ قانون ویسے اگر قانونی اور آئینی طور پر تو 11 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں فیصلہ ہے کہ آپ نہیں ہٹا سکتے، لیکن 3 رکنی بینچ کی جو مرضی تھی، وہ ایسے 3 رکنی بینچ، ہم خیال بینچ چلے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو بھی اڑا دیا پارٹی کی سربراہی سے، 11 رکنی بینچ کو اوور رول کیا 3 رکنی بینچ، یعنی آپ کا آرگومنٹ یہ کہ انہوں نے مانا سربراہی ہٹائی، مشاہد حسین صاحب آزاد سینیٹر بن گئے۔ میں ایک نام لے کے دے رہا ہوں نا کہ اس وقت لوگوں کو آزاد کرنا تھا، ایک ڈاکٹرائن چلا رہے تھے نا، جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، سزائیں دینی تھی نا۔ ایون پلینگ فیلڈ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف اندر تھے، الیکشن لیجیٹیمیٹ تھے آپ کے خیال میں؟ پھر بلاول بھٹو نے جس کو سلیکٹڈ کہا تو اس میں نواز شریف الیکشن سے باہر تھے نا، باقی تو سارے الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہاں یہی چیزیں تو چلتی ہیں، جب وقت ہوتا ہے بات نہیں کرتے۔ آج بھی میں نے جو یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھے کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ایشو یہ ہے کہ ان کو اپنی پارٹی کو راستہ دینا چاہیے۔ نواز شریف نے راستہ دیا، راستہ لے لیا، مگر وہ مائنس خان صاحب پارٹی نہیں دیکھتے نا وہ لوگ اپنی، مطلب یہ تو پھر لیڈرشپ کا اپنا امتحان ہے، انہیں ڈر، بھائی ووٹ تو انہی کا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، نواز شریف کا ہے یا مریم نواز کا ہے، عمران خان کا ہے، اور تو کسی کا ووٹ نہیں ہے۔ اگر ان کا ڈر کس بات کا؟ دیکھیں پہلی بات کو آگے کریں، ڈائیلاگ کریں، دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک پہ رحم کریں، ملک کے 25 کروڑ عوام پہ رحم کریں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، جس کو عوام منتخب کرے وہ آ جائے آگے۔ پی ٹی آئی کے اندر 5 سال بلکہ 4 سال ہی بلکہ 5 سال جب تک بندیال صاحب بیٹھے رہے ہیں، اس ملک میں عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ ایک قانون سب کے لیے۔ عمران خان کے لیے خود کے لیے قانون نہیں تھا، اس کے گھر میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی تھی، اریسٹ کرنے کے لیے عام آدمی کے لیے داخل ہو سکتی تھی۔ عمران خان کے دور میں جیل گیا تالا چوری کرنے کے جرم میں، مجھے انہوں نے بند کیا، حوالات ڈالا، 16 ایم پی او پر میرے بھائی کو اندر کیا، ہم نے جلسہ کرانا تھا، 16 ایم پی او۔ اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں اس وقت قانون ڈیفرنٹ تھا، ہر وہ چیز، یہ مکہ فاتح عمل ہے۔ 180 مقدمات بنائے آپ نے، 180 اب سے سر آپ یہ دیکھ لیں، لیکن انہیں 180 مقدمات میں آپ کو سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا کہ ان کو گھر رکھیں، پولیس لائن میں ایز مہمان ٹھہرایا جائے۔ عام آدمی کے اوپر جھوٹے بھی مقدمات، آج بھی پاکستان کے اندر جھوٹے مقدمات، میں پچھلے 11 سال سے ضمانت کے لیے جائے، عدالت کے دروازے توڑ کے رینجرز اٹھا کے لے جائے۔ آپ اپنے کیس کی مثال بتا دیں، آپ کسی کورٹ میں جائیں ضمانت کے لیے اور کورٹ کو آپ اس مقصد کے لیے تھانے کے طور پر استعمال کریں تاکہ وہ محفوظ پناہگاہ بن جائے، ان کے لیے آئیں اٹھا کے لے جائیں۔ 11 سال سے ایک کیس بھگت رہا ہوں اور مجھے تو وہ ریلیف نہیں ملتا۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو ایک ڈیفرنٹ عادت تھی، پی ٹی آئی والوں کو ایک ڈیفرنٹ عادت تھی، شعیب صاحب کو پتہ ہے اس بات کا، یہ جب یہ بہت پائے کے وکیل ہیں، ان کو یہ وہ سب دور سے گزرے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ عادت نہیں تھی ان چیزوں کی، یہ اب بھٹی میں سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کندن بن کے نکلیں گے، ان کو یہ پروسیس سے گزرنا تھا۔ عمران خان صاحب کو اب جیل کے اندر احساس ہو رہا ہوگا کہ میں انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح وہ ٹی وی پر آتے تھے، وہ کہتے تھے میں، مطلب وہ جس طرح ان کا باڈی لینگویج، ایک ان کے اندر ایک گاڈ سنڈروم تھا۔ تو اب ان کو اس طرح انسانیت کا احساس ہونا ہوگا، جو کہ بڑا ضروری ہے ہمبلنس ہونے کے لیے۔ 9 مئی کے واقعات میں آپ خان صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ انہوں نے خود کہا ہے جو ان کو جے آئی ٹی ان کو انویسٹ کرنے کی گیٹ کرے گی کہ ہمارا تو یہ پلان تھا، ہم نے رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنا تھا۔ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ آپ غلط بیانی ان کے نام کے ساتھ نہ کریں۔ میں کسی کام کے لیے میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ انہوں نے خود مان گئے، مجھے وہ بتا رہے تھے، میں نے کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، بڑا الزام جو انہوں نے خود مانا ہے خان صاحب، جو جب ریکارڈ آئے گا، جو سی آر 161 کی سٹیٹمنٹ آئے گی، تو 161 کی سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ ریکارڈ ہوئے گی، وہ جب اس میں ڈالی جائے گی ٹرائل کے اندر تو وہ دکھائیں گے، ٹرائل کے اندر آ جائے گی۔ چلو میں یہ تو کہا تھا نا کہ مجھے اگر کمانڈوز اٹھائیں گے تو ہم کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا، دیکھیں جب میں ان کے ساتھ تھا 12 تاریخ کو، تمام انٹرنیشنل میڈیا نے، تمام نیشنل میڈیا نے ان سے انٹرویو کیے،
اور سپریم کورٹ میں ایک دن پہلے کھڑے ہو کے بھی انہوں نے ان کی مذمت کی، اور اس پہ فروخ فرید بلوچ کا فیصلہ موجود ہے اور تمام آڈیوز ویڈیوز ان کو دکھائی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری ان کی انوسنس کو ثابت کرتی ہیں. نہ صرف بیل دی بلکہ وہ آرڈر دیا، وہ آپ کو میں کاپی بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. 9 مئی کے واقعے کو انہوں نے اس کو کلین چٹ دی ہے. باقی رینجرز کیا کہتی ہے، باقی جے آئی ٹی کیا کہتی ہے، پولیس کیا کہتی ہے. پولیس تو جس طرح باندی بن کے ناچ رہی ہے، ان کے سامنے ناچ رہی تھی، ان کے بارے میں آپ اعتماد کریں گے کہ جے آئی ٹی ٹھیک تھی یا ان کی کوئی بات کے اوپر ہم اعتماد جے آئی ٹی نے تو میاں صاحب کے اوپر پورا کیس بلڈ کر کے وہ جے آئی ٹی تھی، وہ دوسری جے آئی ٹی تھی نا. جے آئی ٹی سے اس جے آئی ٹی وہ جے آئی ٹی کس پہ ناچ رہی تھی؟ وہ جے آئی ٹی بھی کسی اشارے پہ ناچ رہی تھی. سن لیں، جے آئی ٹی نے تو سزا نہیں دی نا، سزا تو کورٹ نے دی ہے نا. نہیں، میں جہاں 10 سال اور 7 سال ابھی ٹرائل 9 مئی کا ٹرائل میں چل کہہ رہا رہا ہوں ہے جے آئی نا، وہ تو ٹی ٹرائل پہ فیصلہ ہوگا. عدالت تو بادی نظر پہ بیل دیتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی تو بنیاد نہیں ہے فیصلہ نہیں نا. کیا. عدالت فیصلہ کرے، لیٹ دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. کورٹ کا فیصلہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں. فروخ فرید بلوچ کا فیصلہ ابھی آپ اٹھا لیں. ایڈیشنل یہ جو میاں صاحب کا سٹانس آیا اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں اس جو میاں صاحب نے سٹانس لیا، اس کا فائدہ زیادہ بیانیے کا پی ٹی آئی اٹھائے گی یا پیپلز پارٹی اٹھائے گی؟ دیکھیں جی، ان کے پاس اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے 16 مہینے کی حکومت. انہیں اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جواب اس طرح ہی دیں گے جیسے پی ٹی آئی 3.5 سال کی 3.25 سال کی حکومت پہ کوئی بات نہیں کر رہی، ادھر پھینک دیتے 9.5 سال کی حکومت پہ کوئی بات کے پی پہ نہیں بات کر رہی. تو وہ 16 مہینے کو کہیں تو ڈالیں گے. انہیں بھی کوئی سیاست کرنی ہے اور وہ اپنی وہ بتائیں گے کہ 17-18 میں میں نے کیا کیا تھا. بس بیانیہ ہے، بکے گا جس کا بک جائے گا. کمزور ہے نا. نہیں، کمزوری پہلے ہی دن یہ کمزور نہیں ہے. اس بیانیہ کو آپ نے کمزور کمزور. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں اور آپ ایک پروگرام کریں گے بڑی ڈیٹیل سے 21 کو وہ آ جائیں اور تقریر ہو جائے، اس کے بعد آپ اس پروگرام پہ بیٹھیے گا. ایکسٹینشن کے بعد تو اس بیانیے کے اندر کوئی نہ آپ کو بہت کچھ آئے گا نا. میں تو پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو نہیں کہہ رہے. سر وہ پبلک کو بھی وہ پروڈکٹ یہ پہلے بیچ چکے ہیں نا سر، اب آپ کیسے یہ بکتی ہے، پروڈکٹ ہی ہے. گیلانی صاحب آپ لوگوں کے پاس کچھ بیچنے کے لیے ہے یا نون لیگ اور پی ٹی آئی سارا ڈیلر صاحب جو یہاں سے ڈیل کر کے باہر گئے 4 سال وہاں بیٹھے رہے، بھیجا کس نے؟ سن لیں فیڈرل کیبنٹ نے. سن لینا سر، سن لیں. اور ان ڈیلروں نے جن کے نام لے رہے ہیں وہ جب جالی آپ رپورٹیں بنا کے لے آؤ گے جن کے ذریعے، مجھے صرف ایک بات، جالی رپورٹ میں مزہ ہے. فیصل سلطان اور میڈم کیا لیبارٹری میں وہ جا کر کے بتا رہے تھے کہ یہ پلے لسٹ کم کریں یا زیادہ؟ سر اسپیشل سب کے اوپر کہ اس کو بٹھاؤ. لیبارٹری میں کون جا رہا تھا؟ یہ تو سن لیں میری بات. اچھا سن لیں، فیصل سلطان آپ کی باری آئے گی، خان صاحب ٹھنڈے ہوں. نہیں بات تو سب کی چل رہی ہے، باری تو چلی نہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں. 16 مہینے جو تمام پالیسی ڈیسیژنز نواز شریف لیتا تھا، احتساب کرنا تھا نا، کر لیتے. ٹھیک بات. اور جاتے جاتے وہ کہتے تھے کہ میں ہوں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ فلائی اوور بھی ان کی مہربانی کے بغیر میں نہیں بنا سکتا. تو یہ ہے کہ اور اس کے بعد آپ احتساب کی بات کریں. لوگ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، لوگ نہیں سمجھتے کیا لوگوں کی آنکھوں پہ پڑتا ہے. جو آپ نے 16 روپے بجلی کے یونٹ کو آپ نے 60 روپے پہنچا